ناظرین، میں ہوں ذوالفقار۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ خانہ کعبہ میں رکن یمانی کیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت مسلمانوں کے لیے کس قدر ہے؟ دنیا اسلام کی محبوب ترین اور مقدس ترین عمارت خانہ کعبہ شریف ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے ذوق در ذوق خانہ کعبہ آتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر تحقیق شدہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج سے 4000 سال قبل کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ دوران تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے قیمتی پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال کیے۔ اس وقت جب دیواریں اونچی ہو رہی تھیں تو اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم والا پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر لیں۔ اور پتھر میں یہ خصوصیت تھی کہ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی جا رہی تھیں پتھر بھی لفٹ کی طرح اوپر اٹھتا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی جو عمارت بغیر چھت کے تھی اور عمارت کے دونوں طرف دروازے تھے اور دروازوں کا لیول سطح زمین کے برابر تھا، اور اس وقت خاص و عام کو گزرنے کی عام اجازت تھی۔ خانہ کعبہ کے دونوں دروازوں سے لوگ آتے جاتے تھے۔ دنیا میں محبوب ترین اور عظیم ترین خانہ کعبہ 4 کونوں پر مشتمل ہے۔ پہلے کونے کا نام رکن شامی ہے جو کہ ملک شام کی طرف ہے۔ دوسرا رکن عراقی جس کا کونا عراق کی طرف ہے۔ تیسرا رکن یمانی جس کا کونا ملک یمن کی طرف ہے، اور چوتھے کونے پر حجر اسود ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین، رکن یمانی کو مس کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا، اشارہ استلام کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا پڑھی جاتی ہے جو کہ یہ ہے: ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ناظرین، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہر وقت 70 فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ مسلمان جو بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے دعا مانگنے والوں پر آمین کہتے ہیں۔ ناظرین، رکن یمانی پر ہر مسلمان اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مس کرتا ہے۔ اگر رش ہو تو اشارہ استلام کرتا ہے، یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو رکن یمانی کی طرف کر کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے، تو اس طرح سے اس کا مس کرنا ہی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ پر جب غلاف چڑھایا جاتا ہے تو غلاف کعبہ 3 جگہوں پر نہیں چڑھایا جاتا۔ خانہ کعبہ میں وہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ پہلا دروازہ ہے، دوسرا حجر اسود اور تیسرا رکن یمانی والا کونا ہے۔ تینوں جگہوں پر غلاف کعبہ نہیں چڑھایا جاتا۔ رکن یمانی کو اگر دیکھیں تو اس میں دراڑیں نظر آتی ہیں۔ بار بار مرمت و تعمیر کے باوجود یہ کونا پھٹ جاتا ہے۔ ناظرین، رکن یمانی والے کونے کو سٹیل کے کیلوں، راڈز اور سیمنٹ سے بار بار جوڑا گیا، اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود یہ دراڑیں بند نہیں کی جا سکیں۔ رکن یمانی جو کہ خانہ کعبہ کا جنوبی کونا ہے، اس میں کیا راز ہے یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود یہ کونا نہیں جوڑا جا سکا۔ اس میں کون سا راز ہے کہ یہ کونا کیوں نہیں جوڑا جا سکا، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رکن یمانی پر 2 فرشتے موجود ہوتے ہیں جو رکن یمانی سے گزرنے والے کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکن یمانی جنت کا دروازہ ہے، لیکن تاریخ آگاہ کرتی ہے کہ کبھی بھی خانہ کعبہ میں رکن یمانی والے کونے پر دروازہ نہیں لگایا گیا۔ ناظرین، یہ کونا اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کوئی راز پوشیدہ رکھے ہیں
تو اس کو مس کرنا اور دعائیں مانگنا یہ اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، اور اس کو مس کرنا انسان کے مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔